بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہم الجزء الثانی کو شروع کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا جو درس ہے وہ فعل کی تقسیم کے متعلق ہے الی صحیح الآخر و معتل الآخر، کہ فعل دو طرح سے ہوتا ہے، یا صحیح الآخر ہوگا یا پھر معتل الآخر ہوگا۔ صحیح الآخر وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخر حرف میں آخری حرف حرف علت نہ ہو، اور حروف علت تین ہیں، واو الف یا۔ اگر تینوں میں سے ایک آخر میں آتا ہے فعل کے تو وہ معتل الآخر ہوگا۔ اب اگر وہ معتل الآخر آخر جو حرف ہے وہ الف آیا ہے تو پھر معتل الآخر بالالف ہوگا، اور اگر آخر میں واو آیا ہے تو معتل الآخر بالواو ہوگا، اور اگر یا آیا ہے تو پھر معتل الآخر بالیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین طرح سے معتل بنتا ہے۔ اور اگر آخر میں ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں آیا، واو بھی نہیں آیا، الف بھی نہیں آیا، یا بھی نہیں آیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ فعل صحیح الآخر ہے، آخری حرف اس کا بالکل صحیح ہے۔ اس کی مثالیں ہیں، پہلے مثالیں تین دیتے ہیں معتل الآخر بالالف کی۔ القى الصیاد شبکتہ، شکاری نے اپنے جال کو پھینکا۔ دعا المریض الطبیب، مریض نے طبیب کو بلایا۔ یلقى المسیء جزاءہ، مجرم اپنی سزا پا لیتا ہے۔ تو اب القى، دعا اور یلقى، ٹھیک ہے، ان تینوں کے آخر میں الف ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ الف نظر نہیں آ رہا، یہ تو لکھا نہیں جا رہا، تو بھائی پڑھنے میں الف ہی پڑھا جاتا ہے، اسی کا اعتبار ہے، جو منطوق ہے اس کا اعتبار ہے، جو مکتوب ہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو القى یہ بھی آخر میں الف ہے، دعا کے آخر میں بھی الف ہے، اور یلقى کے آخر میں بھی الف ہے، اور الف ہم نے کہا کہ یہ حرف علت ہے، اس وجہ سے یہ فعل تینوں مثالوں میں یہ جو افعال ہے یہ افعال معتل الآخر ہے یا معتلۃ الآخر ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، سرو الرجل۔ سرو الرجل کا معنی ہے آدمی شریف بن گیا، یعنی معزز بن گیا۔ تصف السماء، آسمان صاف ہوتا ہے۔ یدنو فصل الشتاء، شتاء کا موسم جو ہے، سردی کا موسم قریب آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سروا اور تصفو اور یدنو آخر میں جو ہے واو آیا ہے، اور واو بھی حرف علت ہے، اس وجہ سے یہ جو حروف ہے یہ معتلۃ الآخر بالواو ہے۔ اس کے بعد ہے خشیہ محمد ربہ، محمد اپنے رب سے ڈرتا ہے یا ڈرا۔ ابغی رضا الوالدین، میں اپنے والدین کی رضا چاہتا ہوں۔ یبنی البناء مسجدا، معمار اور مستری جو ہے وہ مسجد بناتا ہے۔ تو ان میں یہ جو افعال آئے ہیں خشیہ، ابغی، یبنی، آخر میں یا آیا ہے، اور یا حروف علت میں سے ہے، اس وجہ سے ان افعال کو افعال معتلۃ الآخر بالیا کہیں گے۔ اس کے بعد پھر چوتھا جو گروپ ہے، اظلم المکان، مکان اندھیرے والا ہو گیا۔ اتقد المصباح، مصباح جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ یستحم الغلمان، بچے نہاتے ہیں، ٹھیک ہے، الاستحمام بمعنی نہانا، تو بچے نہاتے ہیں۔ اب یہ اس میں اظلمہ اور اتقدہ اور یستحم جو فعل ہے، ان سب کے آخر کو آپ دیکھ لو، وہاں پر نہ واو آیا ہے، نہ الف آیا ہے، نہ پھر یا آیا ہے، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ حروف علت سے پاک ہے، ان کا آخر صاف ہے۔ حروف علت آئے نہیں ہے تو ان کو ہم کہیں گے کہ معتلۃ العفن، یعنی افعال صحیحۃ الآخر، کہ وہ افعال کے جن کا آخر بالکل صحیح ہے۔ اب یہی بات ان سے بھی سن لیتے ہیں۔ الکلمات القى ودعا ویلقى فی الامثلۃ الاولی کلها افعال۔ القى اور دعا اور یلقى یہ پہلے والی تین مثالوں میں سب کے سب افعال ہیں۔ وآخر کل منها الف، ہر ایک کا آخر الف ہے، لأنه ينطق بها الفا، اس لیے کہ اس کو الف بولا جاتا ہے۔ والمعول علیہ هنا النطق الکتاب، اور جس پر بھروسہ اعتماد ہے یہاں پر، جس کا اعتبار کیا جاتا ہے یہاں پر، وہ نطق ہے، کتابت نہیں ہے۔ پڑھنے میں کیسے پڑھا جاتا ہے؟ پڑھنے میں یلقا وہ الف سے پڑھا جاتا ہے، یا سے نہیں پڑھا جاتا، اگرچہ لکھنے میں یا سے لکھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، جو لکھا ہوا ہے، جو پڑھا جا رہا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ وتسمى هذه الافعال افعالا معتلۃ الآخر، ان افعال کو معتلۃ الآخر کہتے ہیں۔
والکلمات سروا و تصفو و یدنو فی الامثلۃ الثلاثۃ الثانیہ، دوسری جو تین مثالیں ہیں ان میں کلھا افعال، یہ بھی افعال ہے، وآخر کل منہا واو، اور ہر ایک کا آخر واو ہے، وتسمى ایضا افعال معتلۃ الآخر، یہ بھی اسی طرح افعال معتلۃ الآخر کہلائے جاتے ہیں۔ والکلمات خشیہ و ابغی و یبنی فی الامثلۃ الثلاثۃ الثالثہ، تیسری جو تین مثالیں ہیں ان میں جو یہ کلمات ہے خشیہ، ابغی اور یبنی، کلھا افعال، وہ بھی سب کی سب افعال ہے، وآخر کل منہا یا، اور ہر ایک کا آخر یا ہے، وہ تسمى کذالک افعال معتلۃ الآخر، اسی طرح وہ بھی معتلۃ الآخر کہلائے جاتے ہیں۔ والکلمات اظلم واتقد ویستحم فی الامثلۃ الثلاثۃ الاخیرہ، آخری تین مثالوں میں یہ جو کلمات ہے اظلم، اتقد، یستحم، کلھا افعال، وہ بھی سب کے سب افعال ہے، وآخر کل منہا لیس الفا ولا واوا ولا یاء، اور ہر ایک کا جو آخری حرف ہے وہ نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے، وہ تسمى افعالا صحیحۃ الآخر، جس کو افعال صحیحۃ الآخر کہا جاتا ہے۔ القواعد: الفعل المعتل الآخر، فعل معتل الآخر هو ما كان آخره الفا، یہ وہ ہے کہ جس کا آخر الف ہو یا واو ہو یا یا ہو، وتسمى هذه الأحرف الثلاثة بأحرف الحلة، ان تین حروف کو حرف علت کہا جاتا ہے۔ الفعل الصحیح الآخر، وہ فعل کہ جو صحیح الآخر ہو، هو لم يكن آخره حرفا من احرف العلة الثلاثة، یہ وہ ہے کہ جس کا آخر ایک حرف علت، تین جو حروف ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف نہ ہو۔ تمرین نمبر 1، عین الافعال الصحیحۃ الآخر والمعتلۃ الآخر فی العبارۃ الآتیہ، افعال صحیحۃ الآخر معتلۃ الآخر کی تعین کرو آنے والی عبارت میں۔ خرج فرید یتنزہ، فرید نکلا کہ وہ تفریح کر رہا تھا، ویمتع نظرہ، اور اپنی نظر کو خوش کر رہا تھا، بمحاسن الطبیعت، طبیعت کے محاسن کے ذریعے سے، جو قدرت نے، اللہ پاک نے ایک خوبصورت چیزوں کو بنایا ہے، ان کو دیکھتے دیکھتے اپنی آنکھوں کو خوشی پہنچا رہا تھا۔ فصادف جدولا، اس نے ایک جدول کو دیکھا، ایک چھوٹی نہر کو دیکھا، یجری ماؤہ، کہ جس کا پانی بہتا ہے، فیروی الزرع، پھر وہ سیراب کرتا ہے کھیت کو، ویلطف الہوا، اور ہوا کو پرلطف بنا لیتا ہے، ولقی اغناما، اور اس نے بھیڑ بکریوں کو دیکھا، تروح و تغدو، کہ وہ صبح جاتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں، آمنتاً، بالکل امن کی حالت میں، ترعى الکلأ، کہ جو گھاس کو کھاتے ہیں، گھاس میں چرتے ہیں، وتشرب الماء، اور پانی کو پیتے ہیں، ورأى اشجارا، اور اس نے درختوں کو دیکھا، تدنو اثمارها، کہ اس کے جو پھل تھے، میوے تھے، وہ بالکل جھک رہے تھے، قریب تھے، وتمیل باغصانها، اور وہ اپنے ٹہنیوں کے ساتھ جھک رہے تھے، فوقف عندها ساعة، وہاں پر تھوڑی دیر وہ رک گیا، حتی اذا مالت الشمس الى الغروب، حتیٰ کہ جب سورج مائل ہو گیا غروب مغرب کی طرف، قفل راجعا، وہ لوٹتا واپس آتا ہوا لوٹ گیا، قفل کا معنی واپس آنا، اور راجعان معنی واپس لوٹنا۔ ٹھیک ہے، دوسرا بھی ایک تمرین پڑھ لیتے ہیں۔ اجعل کل اسم من الاسماء الآتیہ فاعلا لفعل معتل الآخر، آنے والے ہر اسماء میں سے ہر ایک اسم کو فاعل بناؤ اس فعل کے لیے کہ جو معتل الآخر ہو۔ الماء الذئب الحصان الرجل الطفل الغنم، الماء پانی، الذئب بھیڑیا، الحصان گھوڑا، الرجل مرد، الطفل بچہ، الغنم بھیڑ بکری۔ اجعل کل اسم من الاسماء الآتیہ، آنے والے اسماء میں سے ہر ایک اسم کو مفعول بناؤ، مفعولا به، لفعل اس فعل کے لیے، صحیح الآخر کی جو صحیح الآخر ہو، اس کا آخر حرف علت نہ ہو۔ الطعام کھانا، الکرۃ گیند، الابریق لوٹا، الباب دروازہ، الثوب کپڑا، الحذاء جوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ پورا کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسان فرمائے۔ یسر اللہ علیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔